बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो वाक़या या किस्सा है, कहानी है, ये बहुत अहम है और इस हवाले से बहुत अहम है कि बरसीसा का किस्सा आपने सुना है कभी? बरसीसा एक आदमी था जिसके हवाले से ये मशहूर था, ये बनी इसराइल के कौम में ये था, और इस हवाले से ये मशहूर था कि ये बहुत परहेजगार आदमी था और बहुत बड़ा आबिद था। आबिद से मुराद ये है कि बहुत नेक था। इस हवाले से इसके बारे में ये मशहूर था कि तकरीबन 60-70 सालों से ये इबादत कर रहा है अल्लाह ताला की, और ये बहुत नेक बंदा था, यानी एक सेंट था, औलिया जिसे हम कहते हैं, और अल्लाह की इबादत करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, और ये हमेशा अपनी इबादत गाह में होता था। इबादत गाह मतलब ये जहाँ वो इबादत करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ उस गली, उस शहर में कुछ लोग थे, 3 भाई थे, और उनकी एक छोटी बहन थी। छोटी तो नहीं थी लेकिन इतनी थी कि बालिग बहन थी। और इस हवाले से कि वो 3 भाई जो थे वो जिहाद के लिए जा रहे थे, और उनको जंग की असल में नौबत आई, उनको जंग की ज़रूरत पेश आई। तो वो जंग के लिए जा रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि यह हमारी जो बहन है, ये जो बालिग बहन है, ये हम इसकी हिफाजत कौन करेगा। तो उन्होंने गाँव वालों के साथ मशवरा किया। तो गाँव वालों ने उनको ये हिदायत दी और यही इजहार ख्याल या ये ओपिनियन दी कि आप इस तरह करें कि अपनी बहन को, ये जो बरसीसा नामी जो बंदा है, आबिद बंदा है, नेक बंदा है, हर कोई इस पे एतमाद करता है और ये बहुत नेक बंदा है, तो आप इस तरह करें कि आप उनके साथ इसको रखें, ये उनकी हिफाजत करेगा। तो सबसे पहले ये 3 मुजाहिदीन जो थे, 3 जो भाई थे, ये गए किसके पास? उस बरसीसा नामी आबिद के पास। तो बरसीसा ने कहा क्या कि मैं तो बहुत मसरूफ रहता हूँ और ये मेरी इबादत में खलल हो जाएगी। फिर अभी यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। बरसीसा बहुत परहेजगार आदमी था, अभी इस बात को गौर करें, और बहुत नेक था। 60-70 साल से वो अल्लाह की इबादत गाह में इबादत करता रहा और इखलाकियात में भी वो बेहतरीन था। शैतान ने बरसीसा को वसवसा किया कि अगर ये औरत अगर आपके पास आज आई है, अगर तुम इसको अपनी हिफाजत में नहीं लेते, तो ये किसी और के पास जाएगी। तो किसी और के पास जाएगी तो शायद इसके साथ कोई और ज्यादती भी कर सकता है या उसको कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो नतीजा ये निकला कि उस के आने वाले कल बरसीसा ने फैसला किया कि वो उन 3 भाइयों के पास गए और कहा कि मैं तैयार हूँ कि इसकी हिफाजत करूँ, आपकी बहन की। 3 भाई खुश हुए और कहा कि हाँ, ये इतना नेक बंदा है, हिफाजत करेगा। अभी ये उस आबिद यानी जो बरसीसा है उसका इबादत गाह है, उसी के सामने उस औरत का घर था। तो शुरू में दस्तूर ये रहा और कुछ दिनों तक ये तसलसल रहा कि ये जो बरसीसा है ये खाना अपने इबादत गाह के बाहर रखता, औरत अपने घर से आती और वो खाना ले जाती। फिर कुछ दिनों के तसलसल के बाद शैतान आया और उसे वसवसा किया, यानी उसे कहा कि रास्ते में इस औरत पर कोई नजर डाल सकता है, कोई डकैती कर सकता है, कोई ज्यादती कर सकता है, कोई ज्यादती का निशाना बना सकता है। तो बरसीसा ने सोचा कि मैं क्यों ना इस तरह करूं कि ये खाना उसके घर के बाहर रखूं और खुद जाकर रखूं, ये आने की इसको कोई मजम्मत नहीं होगी। तो कुछ दिनों तक वो मुसलसल रहा, वो तसलसल रहा। मतलब ये बरसीसा जाता, ये वो परहेजगार आबिद है जो 60-70 सालों तक इबादत करता था, तो ये गया और वहां जो खाना था वो रखा। कुछ दिनों के बाद फिर शैतान आया, वसवसा किया। अभी इस देख कि ये शैतान किस तरह वो ट्रैप की तरफ से ला रहा है। शैतान ने वसवसा किया कि अभी इस खाना को अगर आप वहां रखते हैं तो शायद दरवाजा खोलने के बाद भी लोग उसे तो देख सकते हैं और निशाना बना सकते हैं, और कोई उसे धमकियां भी दे सकती हैं, ज्यादती का निशाना भी बना सकते हैं। तो बरसीसा ने सोचा कि क्यों ना मैं अंदर ले जाऊं और उसके कमरे के बाहर रखूं, घर के अंदर उसके कमरे के बाहर रखूं। तो उसके बाद ये तसलसल रहा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो बात करने लगे, एक ही दीवार में, एक ही पर्दे में बात करने लगे कि आपस में बात हुई। तो बरसीसा को बातों में दिलचस्पी पैदा हुई और वो काफी शौक ज़ौक से बातें करने लगा, और शैतान भी उसको वसवसे डालता रहा कि ये बातें करते रहे। और वो भी, उस लड़की भी अपनी वो खुशनुदी दिखा रही थी, वो औरत कि ये है और सब कुछ, ये बातें हो रही थी। तो कुछ दिनों के तसलसल के बाद शैतान ने ये वसवसा दिलाया। अच्छा, इससे पहले ये हुआ कि ये आबिद बंदा, शैतान ने इसको कहा कि इसको दीनी बातें भी करो। किसको? इस औरत को दीनी बातें करो। वो अंदर जाके इबादत करती थी, ये अपनी इबादत गाह में इबादत कर रहा। तो फिर शैतान ने इसको वसवसा किया कि जब आपने इतना उसको दीन की तबलीग किया और दीन की बातें की, अभी इस तरह करो कि तुम दोनों मिलकर इबादत करो।
اور اندر جا کے ان کے ساتھ مطلب یہ جو پوری وہ ہے وہ کیا کرو، عبادت کیا کرو، اور اب یہ تو اب اس میں پردہ نہیں ہے کوئی، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے. شیطان نے اس بات کو گھما کے موڈیفیکیشن کر کے اس کے سامنے پیش کیا. ایک دن برسیسا اندر گئی، تو جب اندر گئی تو ان کا ایک غیر اخلاقی تعلق پیدا ہوا، ناجائز تعلق پیدا ہوا، اور انہوں نے چونکہ اس عورت نے اپنی زینت کا اظہار کیا اور برسیسا نے زنا کیا، آخر کار ایک بہت بڑا گناہ کیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو برسیسا ہے یہ بہت اسے دکھ ہوا اور افسوس ہوا، کیونکہ اتنا بڑا نیک بندہ اسے اتنا بڑا گناہ ہوا. اور وہ عورت حاملہ ہوئی یعنی پریگننٹ ہوئی، اور اس سے اس کو بہت بڑا دکھ ہوا، اور اس کا بیٹا بھی پیدا ہوا. بعض روایت میں کہ اس کا بیٹا ہوا یا ابھی تک نہیں ہوا تھا، مطلب ابھی تک پریگننٹ تھی وہ عورت. ابھی اس برسیسا کو یہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ شیطان اس کے پاس آیا، اسے کہنے لگا کہ ابھی لوگ تجھے تانے دیں گے کہ اتنا بڑا اولیاء یہ غلط کام کیسے کر سکتا ہے. تو برسیسا کو شیطان نے کہا آپ اس طرح کرو کہ دونوں کو قتل کر دو تاکہ تیرا گناہ چھپ جائے، اور تجھے کیونکہ ان کے بھائی آئیں گے اور وہ گئے ہیں جنگ لڑنے، تو اگر وہ آئیں گے وہ بہت جوشیلے ہوں گے اور بہت مطلب وہ پرجوش ہوں گے، اور وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے ایسے. تو انہوں نے جا کر جس گھر میں یہ عورت تھی وہاں ان کو مار دیا اور وہاں ان کو دفنا دیا چھپ کے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا. ابھی اس دردناک واقعے میں آپ دیکھیں کہ برسیسا نے کیا کیا. برسیسا نے ان کو مارا اور اس میں وقت گزرا اور ان کے 3 بھائی جنگ سے واپس آئے. تو تینوں بھائی نے پوچھا کہ میری بہن کہاں ہے؟ تو اس برسیسا نے کہا کہ آپ کی بہن بیماری کی وجہ سے، یا جو علت ہے بیماری کی علت کی وجہ سے وہ مر گئی. تو انہوں نے کہا یہ اتنا نیک بندہ ہے، شاید سچ کہہ رہے. تو وہ انتہائی افسردہ ہوئی اور انتہائی غم کے مارے وہ پڑے رہے. اور پھر ایک دن وہ سو رہے تھے تو شیطان ان تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا. شیطان ان تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور ان کو کہا کہ اس عورت کے گھر میں جہاں یہ تھی یہ فلاں فلاں جگہ ہے، یہاں پر اس کو دفن کیا ہے. تو یہ جب کل گئے اور وہ کھودا تو ان میں وہ عورت تھی، اس کا بیٹا تھا. ابھی یہ بات سامنے آئی کہ برسیسا نے یہ قتل کیا ہے، تو یہ لوگ برسیسا کو پکڑے لے کے مارتے رہے راستے میں اور کہا کہ باچا کے پاس آتے ہیں. تو اس وقت کا جو باچا تھا ان کے پاس لے جا کے کہا گیا کہ اس کو سولی پہ چڑھاؤ، اس کو سخت ترین سے سخت ترین، اور اس کو راستے اتنا مارا اور اتنا بے عزت کیا کہ تم جیسے نیک بندوں پہ لعنت ہے، یہ ہیں وغیرہ وغیرہ، اور تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے کس طرح کا عمل کیا. آخر برسیسا نے کیا کیا؟ برسیسا کو آخری دفعہ شیطان ہے سامنے، اور سامنے اسے کہا کہ تجھے میں ایک ڈیل دے رہا ہوں مہلت، تو مجھے سجدہ کر، تجھے میں نجات دے دوں گا، تجھے میں چھڑوا دوں گا، اور جتنے بھی مطلب تیرے یہ پیچھے کھڑے ہیں یہ سارے میرے مجرم ہیں، میرے شاگرد ہیں. شیطان سے کہہ رہا ہے اس کو میں نے تیرے اوپر امتحان کے طور پر بھیجا ہے. تو وہ ڈر رہا تھا اور رو رہا تھا برسیسا، تو اس نے ڈر کے سجدہ کیا. اور شیطان ابھی کیا کہہ رہا ہے؟ ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم کون ہو؟ میں تو تمہیں نہیں جانتا، میں جا رہا ہوں، تم جو بھی ہو خدا حافظ. مطلب بس قصہ ختم، خلاص. اور برسیسا کو سولی پہ چڑھایا گیا اور اسے مار دیا. اس قصے اور کہانی کا نتیجہ، اس کی بہت نتیجے. ایک نتیجہ یہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. انسان جب چھوٹا گناہ کرتا ہے نا تو اس کو پیچھے سے کوئی اور چھوٹا گناہ فالو اپ کرتا ہے. اس گناہ کے پیچھے گناہ. اکثر یہ غیبت کتنا عام ہے، اور حدیث میں ہے کہ الغیبت اشد الزنا، یعنی غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. تو ہم ہر چھوٹے چھوٹے گناہ کو یہ آگے بڑھ کر ایک بہت بڑا گناہ. ورنہ آپ دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی اور کتنے نیک بندے تھے. یہاں اس بات کا، اس قصے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک پرہیزگار بندہ بھی شیطان کے ٹریپ میں فیل ہو سکتا ہے، پھنس سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچے رکھیں. اس طرح ابھی ہم نے پڑھا سورۃ البقرہ میں 208 نمبر آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ. اور کیونکہ شیطان تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے. اور خاص کر کے شیطان کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہ تو شیطان کے قدموں کی پیروی ہے کہ آپ کو بار بار اکساتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو. اور آخر میں کیا کہا گیا کہ شیطان تمہارا کلم کلا دشمن ہے. اس طرح سورۃ الفاتر میں ورس نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. مفہوم یہ ہے کہ شیطان تمہارا کلم کلا دشمن ہے, اور شیطان تمہیں اس لیے اپنے طرف بلواتا ہے تاکہ وہ تمہیں دوزخ میں داخل فرمائے. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا کوئی اور کام نہیں ہے, اس کا صرف مین مقصد یہ ہے کہ آپ کو دوزخ میں داخل کرے, آپ کو غفلت میں کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان بہت بڑا دھوکے باز ہے, اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ایٹ لاسٹ پوائنٹ کیا کہا کہ میں تمہیں نہیں جانتا, تم جو بھی ہو جاؤ. اور سب سے بڑا گناہ کیا تھا کہ تکبر, شرک تھا, جہاں شیطان نے کہا مجھے سجدہ کرو, اور وہاں وہ پھسل گئے. وہاں یہ دیکھیں, یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کی ایمان کو ڈائیورٹ کرتا ہے. ابھی آپ بولیں گے کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ تو نیک بندہ تھا, اس کی 60-70 سال کی عبادت کچھ دنوں میں ختم ضائع ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کی ایمان کو ڈائیورٹ کرتی ہے. انسان اگر چھوٹے چھوٹے گناہ کرے کہ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کل کو ایک پہاڑ بن جائیں, اور اس پہاڑ سے پھر ٹکر لے کر الٹا آپ کو نقصان. تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں اگر اس برسیسہ کے قصے سے اگر سبق لینا ہے تو یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے تو مطلب مجھ سے تو کوئی گناہ ہو نہیں سکتا. اس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں, لیکن ضروری ہے کہ انسان تقوی اختیار کر کے بھی گناہوں سے بچے. اگر انسان جتنا بھی پرہیزگار ہو, اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھے اور ہمیشہ حق کی بات کرے, حق کی دعویٰ کرتا رہے. ورنہ برسیسہ کس حالت میں مرا؟ کفر کی حالت میں. اور کتنا بڑا عابد, کتنا بڑا نیک, کتنا بڑا پرہیزگار, لیکن مرا ایز اے نان بلیور. مرا تو ایز اے کفر انہوں نے کیا, ایز اے کافر وہ مرا. تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر نظر ڈالے اور اپنے جتنے بھی ہیں گناہوں کو دور رکھے, چاہے وہ میجر سن سے یا مائنر سن سے.